محبت تو محبت ہے، ہمیشہ تم سے رہے گی، پھر چاہے تم ناراض ہو، بے روحی دکھاؤ، چلاؤ، خاموش ہو جاؤ یا بھول جاؤ۔ اس کے نام کے 2 حرف میرے نام میں آتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ جو آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ پائے وہ آپ کے لفظوں کو بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ وہ میرے خیالوں میں نہیں، دعاؤں میں رہتا ہے۔ کچھ محبتیں اتنی شفاف ہوتی ہیں کہ انہیں خود سے ہی چھپانا پڑتا ہے کہ کہیں اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ آنکھیں بند کر کے تمہاری موجودگی کو محسوس کرنے کے سوا میرے پاس تم سے ملنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تمہاری زندگی ایک سانس کا دھوکہ ہے، دنیا کی دل فریبیوں میں مگن ہو کر گناہوں میں زندگی مت بسر کرو، اللہ کو اور عذابات کو مت بھولو۔ میں گیا نہیں مگر سنا ہے کہ مدینے کی گلیوں سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو مکے مدینے کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے۔ نہ بن سکے گی نہ بن سکے گا، مثال تیری صلی اللہ علیہ وسلم، جواب تیرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ دل ایک پیالے کی طرح ہے، جتنا اللہ کی محبت سے بھرو گے دنیا کی محبت کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی۔ دنیا میں ایک مسلمان کو ملنے والی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نیک اور پرہیزگار شریک حیات ہے۔ ایسی عورت کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ محبت جب اللہ کے لیے ہو تو وہ کبھی نہیں مرتی۔ جب ایک آدمی شادی کی تقریب میں کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو فراہم کرنے، اس سے محبت کرنے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک آدمی جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے اور گناہ کی طرف نہ لے جائے وہ ہمیشہ انتظار کے لائق ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے نام پہلے ہی لکھ رکھے ہیں۔ آپ کو جس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے مسترد کیا۔ سچی محبت تب ہوتی ہے جب اللہ اس سے راضی ہو جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ حلال ضروری ہے، نہ صرف اس بارے میں کہ ہم کیا کھاتے ہیں بلکہ ہم کیا پہنتے ہیں اور کیا پسند کرتے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حلال محبت اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے جب تک میں نے تم سے شادی نہیں کی تھی۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب عورت کسی ایک مرد کے ساتھ مخلص ہو تو دنیا کے کروڑوں مرد اسے بہکا نہیں سکتے۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں تو دوسروں کو کبھی موقع نہیں مل سکتا کہ ان دونوں کے درمیان دراڑ ڈال سکیں۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ لذت گناہ سے مجھے ناآشنا کر دے، مجھے بس عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا کر دے۔ فخر ہے کہ تیری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرزو میں جیتے ہیں، ناز ہے کہ تیری صلی اللہ علیہ وسلم ذات سے تعلق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت فرمائے گا۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ مجھے تو اس سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ اذان تو ہوتی ہے اب مگر نہیں کوئی مؤذن بلال سا، سر سجدہ تو ہیں مومن مگر نہیں کوئی زہرا کے لال سا۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان لیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے تو سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہ گار پہ کر کے مولا، اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ اندھیروں کو نور دیتا ہے ذکر اس کا، دل کو سرور دیتا ہے، اس کے دربار سے جو بھی مانگو وہ اللہ ہے ضرور دیتا ہے۔ نہ گورا حسن کی علامت ہے اور نہ کالا بدصورتی کی نشانی ہے۔ کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے، اور کعبے کا غلاف کالا ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، آمین یا رب العالمین۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔